آیت نمبر 37 دیکھیں. رجالن، اب وہاں مردوں کی بات ہو رہی ہے کہ مسجد کی آبادی کی ذمہ داری کس کو دی جا رہی ہے؟ مرد کو دی جا رہی ہے. نہیں غافل کرتی انہیں تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور وہ قائم کرنے سے نماز کے اور ادا کرنے کے زکوٰۃ سے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اس کو نہ روکیں. عورت کو بھی مسجد جانے کے لیے جو ہے وہ انکریج کریں. تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو یہ تلہیہم، غافل نہیں کرتی، یعنی جو لغویات ہیں وہ ان میں نہیں الجھتے کہ اس کی وجہ سے وہ گھنٹوں، تو جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ بیٹھ سکتے ہیں اور چیٹنگ کر سکتے ہیں اور گپیں لگا سکتے ہیں اور بازار میں پھر پھر کے چیک کر سکتے ہیں چیزیں کچھ بھی، لیکن وہ جی ٹائم نہیں ملتا درس کا. ہفتے میں ہمیں 1 گھنٹے کی کلاس کا ٹائم نہیں ملتا. میں کتنے انسٹیٹیوشنز میں جاتی ہوں، کچھ انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جہاں پہ وہ اسی لیول کی اسٹڈیز ہیں، وہاں پہ وہی چیلنجز ہیں، چاہے وہ میڈیکل کالج ہے یا کوئی اور پروفیشنل کالج ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو گھنٹہ دیں گے پر ویک، پلیز آپ آ کر ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا دیں. اور باقی کئی کالجز ہیں جہاں میں جانا چاہتی ہوں یا کبھی ان سے بات ہو یا ان کے اسٹوڈنٹ سے بات ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کالج ٹائم نکال رہا ہے اور آپ ٹائم نہیں نکال پا رہے؟ کیا بات ہے؟ ناٹ دا پرائرٹی، امپورٹنس نہیں ہے. جب امپورٹنس نہیں ہوگی، نیت کئی دفعہ ہم ٹوٹی پھوٹی رکھتے ہیں کہ کرنا چاہتی ہوں میں، تو ان کو غافل نہیں کرتی. کیا نہیں غافل کرتی؟ تجارت، یعنی یہ نہیں کہ وہ کام نہیں کرے، یا یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اپنا کام چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، لیکن یہ کہ وہ اپنی جتنی بھی مشغولیت ہو ان کو یہ پتا ہے کہ یہ میرا ٹائم ہے، اس پہ میں نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے اور وہ میں نے کر کے چھوڑنی ہے، اس کو میں نے پیچھے نہیں کرنا. تو کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتی. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹائم نکال لینا ہے. آپ دیکھیں نا، ہر ایک کے سرکل میں، چاہے وہ مرد ہیں اور خواتین ہیں، بچے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے آنا ہے انہوں نے اپنا مینج کر لینا ہے، جنہوں نے نہیں آنا انہوں نے ایگزامز کا بہانا، انہوں نے کام کا بہانا، گھر کے کام کا، آفس کے کام کا، سب بہانے بنا لینے. اور کافی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی کہیں تو کہیں مطلب کہیں تھا ہی نہیں، ہمیں ملتا نہیں، they don't even want to look for. دیکھنا بھی نہیں چاہتے، وہ کوشش بھی نہیں کرنا چاہتے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہر وقت مسجد میں رہنے کے لیے نہیں کہا گیا نا، یہ کہا گیا کہ بھی آپ آتے جاتے رہیں. ان کو وہ غافل نہیں کرتی، ان کی کنیکشن ہوتا ہے اس مسجد کے ساتھ. اور وہی مسجد میں آنا جانا جو ہے وہ کیا کرے گا، جب وہ اس کام پہ آئیں گے تو وہ اقام الصلاۃ، ان کی نمازیں بہتر ہوں گی، وہ ایتاء الزکاۃ، ان کے لوگوں کے جو حقوق دینے ہیں ان کے لیے آسان ہو جائیں گے. اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے الٹ پلٹ جائیں گے جس میں دل اور نگاہیں. یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ایمان بالآخرت کی بات ہو رہی ہے. آنکھوں کی پھٹنے کی بات ہو رہی ہے، خوف کی بات ہو رہی ہے. دل جیسے ہوتا ہے نا یوں آ جاتا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے یہ کیفیت ہوتی ہے اگر آپ میں سے کوئی رولر کوسٹر پہ بیٹھا ہو. جب آپ رولر کوسٹر پہ بیٹھتے ہیں نا اور جب وہ اوپر سے نیچے آتا ہے، اس کا دل جو ہے پکڑا جاتا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم مسجد کو آباد نہیں کریں گے، اگر ہم شاعر اللہ کا ادب احترام نہیں کریں گے، اگر اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی. اب یہ یہاں پہ سارے ماحول والی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن کے ساتھ کنیکشن والی باتیں ہو رہی ہیں، وہی نور اللہ نور کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے پھر کیا کرنا ہوگا، کن اسباب کو اختیار کرنا ہوگا، آپ کی ایفرٹ کیا ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ لگاتار آتے رہیں، آپ صرف اپنے آپ کے ساتھ تہیہ کر لیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ تہیہ کر لیں کہ ونس اے ویک ہم نے اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا ہے کہیں نہ کہیں قرآن پڑھنے کے لیے. ونس اے ویک تو ضرور ہمارا ہونا چاہیے. میں یوزلی جب اسٹوڈنٹ سے بات کرتی ہوں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ جب اپنی گاڑیوں میں آتے ہیں اور کئی دفعہ کافی لمبی ٹریول ہوتی ہے اور آپ بور ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ فضول میں ریلز دیکھ رہے ہیں یا گیمز کھیل رہے ہیں، اس کے بجائے آپ 15 منٹ کے کوئی لیکچر سن لیا کریں. پیکیجز تو ہوتے ہیں آپ کے پاس، تو آپ 15 منٹ کا صرف سن لیا کریں. اگر ڈیلی نہیں سن سکتے، ٹوائس اے ویک سن لیا کریں، فرینڈس کے ساتھ بیٹھ کے سن لیا کریں. صرف اتنا سا کام کر لیں. ذکر بھی کر سکتے ہیں، بالکل راستے میں ذکر بھی کر سکتے ہیں. پھر انسان جو ہے اپنے آپ کو فوکس میں لے آتا ہے. اور انسان حقیقی معنی میں ڈرتا تب ہے جب اس کو آخرت کی فکر ہو. دیکھیں نا، یخافون یومن، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا تو گزر جائے گی لیکن آخرت میں میرا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر بہت لمبی چوڑی کتابیں ہم نے نہیں پڑھی، کچھ اور نہیں کیا، صرف ہم نے دین پڑھ لیا تو اٹ ول بی گڈ انف فار اس. آپ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے زندگی آسان رکھی. ایک شخص تھا جو کہ اسی وقت مسلمان ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا.
کھجوریں کھا رہا تھا. اس کے بعد اس نے جہاد کا سنا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں بھی جہاد پہ جانا چاہوں. کہاں جاؤ. وہ گیا, وہاں پہ شہید ہو گیا. اس نے ابھی نماز بھی نہیں پڑھی تھی, کوئی قرآن بھی نہیں پڑھا تھا, کوئی علم بھی نہیں سیکھا تھا, لیکن اس نے کیا کیا, اس نے وہ جو کرنے والا کام تھا اس کو بہت تیزی سے کیا. تو اگر ہمارا اخلاق جو ہے اور جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے, اس نور کی ہم فکر کرنا شروع کر دیں تو باقی چیزیں بڑی ان پلیس ہو جاتی ہیں. ہماری پرابلم کیا ہے, ہم اس نور کے علاوہ ہر چیز کی فکر کرتے ہیں. قرآن ہم نے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. مطلب اگر آپ اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں اور اگر آپ کے بچے بہت اس کو فرملی فالو کرنا شروع کر دیں تو ماں باپ کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے کہ بیٹا مطلب قرآن پڑھو, بیٹا جاؤ قرآن پڑھنے, لیکن دیکھو یہ تو نہیں کرو نا پڑھائی چھوڑ دو, بیٹا یہ تو نہیں کرو نا کہ تبلیغ میں ہی لگ جاؤ. دیکھو دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا. پھر ہم کہتے ہیں اس کی شادی کیسے ہوگی, اس کو کون ملے گا, یہ بڑے ریجڈ طریقے سے رہتا ہے یا رہتی ہے. ہمیں بچے کا مسلمان ہونا بھی کتنا چاہیے کہ وہ ہمارا تابع دار ہو, اور وہ بس ڈرگ شرگز نہ کرے اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں نہ جائے. باقی نہیں ہمیں چاہیے, باقی وہ پکے والا اسلام جو ہے, جو صحیح والا نور ہے, وہ ہمیں نہیں چاہیے. اس معاملے میں ہم سب کو بھی اپنی تھوڑی سی کھچائی کرنے کی ضرورت ہے. ورس نمبر 38, تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ بہترین اس سے جو انہوں نے عمل کیا, اور وہ زیادہ دے انہیں اپنے فضل سے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, اپنے فضل سے بہت زیادہ دے. جب وہ دیکھیں کیا کام کریں گے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے جو غلط کام ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی تعویل نکال لیتے ہیں, کسی نہ کسی کو بلیم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی حجت ہے, کوئی تعویل ہے, کوئی بہانہ ہے, میں نیکی اس وجہ سے نہیں کر سکا, اور یہ مسئلہ تھا, بچے تھے, جاب تھی, پڑھائی تھی, معاشرہ تھا, تجارت تھی, کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہمارے پاس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم نے کوئی نہ کوئی بات نکال لینی. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو انسان اللہ سے اجر کے لیے فوکس ہو کر اپنے آپ کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہے تو کیا ہے, واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ وہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیاوی علوم بھی دے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ بھی دے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بھی بہتر بنا دیتا ہے, لیکن سمجھ صحیح ہونی چاہیے. اور جب ہم قرآن کی سمجھ کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا اس کے بعد ہم سستی تو اپنی وہی مینٹینڈ رکھیں جو ہماری قرآن پڑھنے سے پہلے تھی, حرکتیں وہی غلط کرتے رہیں اور دوسرے لوگوں کے سامنے دین کارڈ لا کے سجاتے رہیں. اس معاملے میں بھی ہم نے بہت کیئرفل ہونا ہے. پھر ہمارے پاس ایک پورا پیکیج ہے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا جو ہم نے پوری کرنی ہے. سب سے پہلے اللہ کے حقوق پورے کرنے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے بندوں کے معاملات میں بھی اپنے آپ کو ذرا تھوڑا ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. آیت نمبر 39 کو دیکھیں. والذین کفروا اعمالهم, اور وہ جنہوں نے کفر کیا اعمال ان کے کس طرح کے ہیں, مانند ہیں سراب کے. سراب کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز جو کچھ بھی نہیں ہے جس کے پیچھے ہم دور سے, ڈیزرٹ میں یوزلی ہوتا ہے, دور سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے وہاں پانی ہے, ریت ایسے چمک رہی ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے پانی ہے, جب آپ قریب جاتے ہیں ایلوژن ہے, جب آپ قریب جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کیسے ہیں. اب یہ اسی نور علی نور, اللہ کے نور کے ساتھ یہ مثالیں, دو بہت امپورٹنٹ مثالیں آ رہی ہیں جو ہم نے کور کرنی ہیں آج. تو ان کے کیا ہے کہ یہ سراب کی طرح ہیں, مانند سراب کے چٹیل میدان میں. یحسبہ, سمجھتا ہے اسے سخت پیاسا پانی, اور اسے پانی سمجھ رہا ہے. حتیٰ اذا جاءہ, یہاں تک کہ جب وہ آ جاتا ہے اس کے پاس, نہیں وہ پاتا اسے کچھ بھی, اور پاتا ہے اللہ کو اپنے پاس, اور وہ پورا دیتا ہے اسے حساب اس کا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ تعالیٰ جلد دینے والا ہے حساب. یہ اہل کفر کی بات ہو رہی ہے نا, کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ ایمان تو ہے نہیں, روشنی تو ہے نہیں, علم تو ہے نہیں, نور تو ہے نہیں. اب خود ساختہ طریقوں پہ اپنی خواہشات کے مطابق انہوں نے ایک پیرلل دین بنا لیا, اور اس پیرلل دین کے مطابق وہ اپنے تعویلیں نکال رہے ہیں, اپنے کام کر رہے ہیں, ہر چیز کو نیکی سمجھ رہے ہیں, اپنے دل کو صاف سمجھ رہے ہیں. جو لوگ دین کے مطابق چل رہے ہیں ان کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں, اور پیپل پلیزنگ میں لگے ہوئے ہیں. جو لوگوں کی ایکسیپٹنس ہے ان چیزوں کو دین میں لے لیتے ہیں, جو فائدہ دیتا ہے وہ کام کر لیتے ہیں, جو فائدہ نہیں دیتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم تو دنیا میں اللہ ہم سے راضی ہے, دیکھو اتنا کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے, آگے بھی دے گا, اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ نے کہاں پکڑنا ہے, اللہ نے تو کچھ نہیں کرنا. تو وہ ایک سراب کی طرح, جب وہاں پہنچیں گے تو کیا ہوگا, وہاں پہ ان کو پتا چلے گا وہاں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ان کی انویسٹمنٹ نہیں ہے, کوئی چیز وہاں پہ ان کی نہیں ہے, سب کچھ ان کا ختم ہو گیا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اور یہ بھی کہا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ, اور پاتا ہے وہ اللہ کو اپنے پاس, پھر وہ پورا دیتا ہے اسے اس کا حساب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لے لو,
کیا تم نے کیا؟ کوئی نیت نہیں تھی، کوئی تم نے کام صحیح نہیں کیا، تم نے دین کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا، پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے۔ اور پھر اگلی مثال اس سے بھی زیادہ بہت ہی خوبصورت قسم کی یہ مثال ہے۔ اس میں کیا آ رہا ہے؟ آیت نمبر 40، او کا ظلمات فی البحر، یا مانند اندھیرے کے سمندر میں۔ اب آپ نے نا اس پوری پکچر کو ویژولائز کرنا ہے، یہ بہت ہی اسٹرانگ اگزامپل ہے۔ یہاں پہ سمندر کے اندھیرے، نہایت گہرا سمندر جو ہے، ڈھانپ لیتی ہے اسے موج، یغشاہ موج۔ اب اس کے اوپر بہت ڈیپتھ میں آپ گئے ہیں سمندر کی، اور وہاں پہ کیا ہے کہ اتنی گہرائی میں آپ ہیں کہ وہاں اندھیرا ہے۔ آپ کو پتہ نا کہ ایک سرٹن ڈسٹینس کے بعد وہاں پہ وہاں پہ کوئی لائٹ نہیں ہے، اور وہاں پہ جو مچھلیاں ہیں ان کی آنکھیں نہیں ہیں، کیونکہ ان کو آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے کسی کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور سینسری سسٹمز رکھے ہوئے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے سارے کام کرتے ہیں۔ تو ڈائیورز بھی وہ لائٹ لگاتے ہیں نا یہاں پہ، جو ان کا جی، لیکن ایک سرٹن کے بعد تو وہ بھی نہیں جا سکتے، وہ اتنا پریشر ایسا ہی وہ جا نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان اندھیروں کی بات کریں سمندر میں، نہایت گہرے، اور ان پہ موج ہے، من فوقی ہی موج، اس کے اوپر ایک موج ہے، موج پہ موج ہے، موج پہ موج ہے۔ اور اس کے اوپر کیا ہے؟ اگر اس کے آسمان پہ جائیں، سمندر کے لیول پہ آئیں تو اوپر کیا ہے؟ بادل ہیں، من فوقی سحاب، اوپر بادل ہیں، ظلماتم بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں بعض ان کے اوپر ہیں بعض کے۔ آپ امیجن کریں کہ کتنے اندھیروں کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ کفر کی بات ہے، یہاں پہ نفاق کی بات ہے، یہاں پہ ایک ایسا انسان ہے جو اپنی عقل بھی نہیں استعمال کرتا، اس تک روشنی بھی نہیں پہنچ رہی، اس کا کوئی ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ نہ ماحول اس کو کوئی چیز سکھا رہا ہے، کوئی بھی چیز اس کے جو ہے وہ نہیں مل رہی، اس کو کوئی مقصد نہیں اپنی زندگی کا سمجھ آ رہا، اس کی کوئی چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، اتنی گہری موجیں ہیں، اتنے گہرے بادل ہیں، یعنی وہ برے اعمال ہیں، نمائشی نیکیاں ہیں، جو جہالت کی انتہا یہ کہ غلط کام کرتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے، اور غلط کام جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی پچ ڈارک میں ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں، ہر طرف سے ان کو قرآن نہیں سمجھ آ رہا۔ غلافوں میں لپٹے دلوں، بالکل، غلافوں میں لپٹے ہوئے دل جو ان کے ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی فطرت کو بھی اندر سے مس کر دی ہے، فطرت بھی ختم کر دی ہے۔ سمجھ کے کر رہے ہیں نا، شراب کے پیچھے ہاں، یہ شراب نہیں ہے، یہ تو موجیں ہیں، یہ ڈیپتھ میں چلے گئے ہیں، انہوں نے اپنی فطرت کو مس کر دیا، ان کو نور کی طلب ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوئچ کدھر سے آن کرنا ہے، اور اتنی گمراہیوں میں ہیں لیکن خوش ہیں موجوں کے ساتھ، دور دور تک ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اس میں سے نکل سکیں، جب وہ نکالے ہاتھ اپنا نہیں قریب کہ وہ دیکھ سکے، اسے اپنا ہاتھ نہیں نظر آتا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور وہ جو نہیں بنایا اللہ نے اس کے لیے کوئی نور، فَمَا لَهُ مِن نور، تو نہیں اس کے لیے کوئی نور۔ یعنی آپ دیکھیں سوسائٹی میں ہم جائیں تو روشن خیال اسی کو کہا جا رہا ہے جو کہ حجاب کے بغیر ہے، روشن خیال لوگ ہیں یہ، حالانکہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، وہ تو ایک مین میڈ کرائیٹیرین پہ چل رہے ہیں، ان کے پاس کوئی روشنی صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہم صبح کو ایک دعا بھی پڑھتے ہیں نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وبشری نورا وشعری نورا ولحمی نورا ودمی نورا اللہم آتینی نورا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں نور عطا فرما۔ اور آج کل کے جتنے فتنے ہیں آپ دیکھیں کہ اس میں اتنے پرابلمز آ چکے ہیں، اور آپ دیکھیں لوگوں سے جب آپ بات کریں تو وہ اپنے مسائل میں سے راستہ نہیں نکال پاتے، اندھیرے ہی ایسے، اندر اندھیرے، باہر اندھیرے، ہر طرف اندھیرا، کہیں سے روشنی کا سورس کوئی آ ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچا کے رکھے، اس چیز میں سے ہم نکل جائیں۔ تو آج کی آیات جو ہے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ جو ہم جتنے احکامات سورہ نور میں پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان احکامات پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اصل چیز ہمیں یہ سوچنی ہے، ان احکامات پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں ان ریسورسز کو بہت ایکٹیولی پکڑنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ ان ریسورسز کو پکڑیں نہ، ان پہ کام نہ کریں اور پھر ایکسپیکٹ کریں کہ جی آپ کی زندگی تو بڑی شاندار اور بڑی مزے کی اور اچھی گزر جائے، اس میں پھر مشکلات اسی طرح آئیں گی۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.